بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک ایسا بچہ جو ابھی ماں کی گود میں تھا مگر زبان سے اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ ایک ایسا نوجوان جس نے دنیا کے سب جادو، نفس اور شیطان کو شکست دی، اور ایک ایسا بزرگ جس کے نام سے آج بھی دل زندہ ہوتے ہیں، قبریں منور ہو جاتی ہیں، جس سے دنیا غوث اعظم، غوث پاک اور دستگیر کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی اس داستان کی طرف جہاں ایمان، تقوی، علم، عشق الہی اور کرامت کا سمندر بہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں ایران کے علاقے گیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ محترمہ سیدہ ام الخیر فاطمہ تھی۔ دونوں نہایت متقی اور اہل علم گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے والدین کا نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا تھا، یعنی آپ حسنی سعادات میں سے تھے۔ آپ کی ولادت کے وقت ہی کئی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ روایت ہے کہ آپ جمعۃ المبارک کے دن پیدا ہوئے اور پیدائش کے دن سے ہی رمضان المبارک کے مہینے میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ انوکھی بات علاقے بھر میں مشہور ہو گئی۔ لوگ کہتے تھے یہ بچہ عام نہیں، یہ اللہ کا ولی ہے۔ بچپن میں ہی آپ میں عبادت اور ذکر کا شوق نمایاں تھا۔ جہاں دوسرے بچے کھیلتے وہاں آپ مسجد کے قریب بیٹھ کر قرآن سنتے۔ ایک دن جب آپ کا استاد آپ سے پوچھتا ہے، عبد القادر تم کھیلنے کیوں نہیں جاتے؟ تو آپ نے فرمایا، استاد محترم، میں کھیلنے نہیں آیا، میں تو اللہ کو پہچاننے آیا ہوں۔ یہ جملہ آپ کی روحانی پہچان بن گیا۔ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی ابھی صرف 11 یا 12 سال کے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے جب آپ کو تعلیم کے لیے بغداد بھیجا تو انہوں نے 40 دینار ایک کپڑے میں سی کر آپ کے بغل میں رکھ دیے اور رخصت کرتے وقت یہ نصیحت فرمائی، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، چاہے کوئی بھی حالت ہو، سچ کو کبھی مت چھوڑنا۔ یہ نصیحت آپ کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ آپ قافلے کے ساتھ بغداد کی طرف جا رہے تھے۔ راستہ لمبا اور سنسان تھا۔ جنگلوں اور پہاڑوں کے درمیان اچانک ڈاکوؤں کا ایک گروہ حملہ آور ہوا۔ ہر طرف شور مچ گیا۔ قافلے والے بھاگنے لگے، ڈاکو سب کا مال چھیننے لگے۔ چھوٹے عبد القادر جیلانی بھی ان ڈاکوؤں کے سامنے آ گئے۔ ایک ڈاکو نے پوچھا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے بڑے سکون سے فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو ہنس پڑا، سمجھا یہ مذاق کر رہا ہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بچہ سنجیدہ ہے تو سردار کے پاس لے گیا۔ ڈاکوؤں کا سردار نے پوچھا، کیا واقعی تیرے پاس پیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، میری والدہ نے 40 دینار سی کر میری بغل میں رکھے ہیں۔ سردار نے فوراً کپڑا چاک کروایا اور واقعی وہاں 40 دینار موجود تھے۔ سردار حیران رہ گیا، لڑکے تجھے ڈر نہیں لگا؟ ہم ڈاکو ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں، مال بھی چھین لیتے ہیں، پھر بھی تو نے سچ کیوں بولا؟ حضرت عبد القادر جیلانی نے بڑی معصومیت اور ایمان سے جواب دیا، میری ماں نے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، میں ان کی بات کیسے توڑ سکتا ہوں؟ یہ سن کر ڈاکوؤں کے سردار پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، ایک چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا، اور ہم کتنے بڑے ہو کر خدا سے کیا وعدہ توڑ بیٹھے ہیں۔ اسی وقت اس نے توبہ کر لی، پھر اپنے تمام ساتھیوں سے کہا، آؤ آج سے ہم سب اللہ کے بندے بن جاتے ہیں۔ سب ڈاکو حضرت عبد القادر جیلانی کے قدموں میں گر گئے اور توبہ کر کے نیک راہ پر چل پڑے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے آپ کو صداقت اور ایمان کی پہچان بنا دیا۔ بغداد پہنچ کر آپ نے مختلف اساتذہ سے علم حدیث، فقہ، تفسیر اور تصوف سیکھا۔ کئی سال ریاضت، عبادت اور مجاہدہ میں گزارے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ 40 سال تک عشاء اور فجر کی نماز ایک ہی وضو سے پڑھتے رہے۔ ہر رات عبادت میں کھڑے رہتے،
اور دن کو روزہ رکھتے۔ یہی وہ مجاہدہ تھا جس نے آپ کو روحانی مقام ولایت تک پہنچا دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا، میرے گھر میں برکت نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا، سچ بولا کرو، اللہ برکت دے گا۔ چند دن بعد وہ شخص آیا، کہنے لگا، حضرت میرے گھر میں رزق کا دریا بہہ گیا۔ ایک بار بغداد میں کانت پڑ گیا، لوگ بھوکے تھے۔ آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ اپنی مخلوق پر رحم فرما، اور اگلے دن آسمان سے بارش نازل ہوئی، کھیتیاں لہلا اٹھی۔ روایت ہے کہ بعض جنات شرارت کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک دن فرمایا، میں عبد القادر جیلانی ہوں، جو ظلم کرے گا میں اسے روکتا ہوں۔ اس دن کے بعد جنات بھی آپ کے تابع ہو گئے۔ ایک مرتبہ شیطان ایک روشنی کی صورت میں آپ کے سامنے ظاہر ہوا اور بولا، عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تجھ پر عبادت فرض نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا، دور ہو اے ملعون، میرا رب ایسا حکم نہیں دیتا جو شریعت کے خلاف ہو۔ شیطان چیخ کر بولا، اے عبد القادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا، ورنہ میں نے ہزاروں صوفیوں کو اس فریب میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ولایت کا اصل معیار علم اور شریعت پر استقامت ہے۔ آپ کی مجالس میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے تھے۔ جب آپ قرآن کی تفسیر کرتے تو دل کانپ اٹھتا، گنہگار توبہ کرتے، ظالم رو پڑتے۔ آپ کا ہر جملہ ایمان کو زندہ کر دیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے، عبد القادر جیلانی کا کلام دل میں آگ لگا دیتا ہے، مگر وہ آگ ایمان کی روشنی بن جاتی ہے۔ 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آخری وقتوں میں آپ فرما رہے تھے، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یعنی آپ کا مقام ولایت کبریٰ تھا۔ آپ کے بعد آپ کا سلسلہ قادریہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ آج بھی لاکھوں لوگ آپ کے نام سے فیض پاتے ہیں۔ آپ کا مزار بغداد شریف میں دنیا بھر کے زائرین کے لیے مرکز عشق و عقیدت ہے۔ حضرت غوث اعظم کا پیغام صرف کرامتوں کا نہیں، بلکہ ایمان، سچائی، علم اور شریعت کی پاسداری کا پیغام ہے۔ اگر ہم سچ بولیں، نماز قائم کریں، دل کو صاف رکھیں اور رب سے تعلق جوڑ لیں، تو ہم بھی اپنے دل کے ولی بن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں حضرت غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔